نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر محترم حاجی ریاض قریشی صاحب، مولانا اسماعیل جمالی صاحب، دیگر علماء کرام، حفاظ اعظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی چیز کی قیمت نسبت سے ہوتی ہے۔ زمین کے بہت سارے ٹکڑے اور حصے ہوتے ہیں، پلاٹ گرتا ہے، لے آؤٹ ہوتا ہے، کسی پلاٹ پر زمین کے کسی ٹکڑے پر گھر بنتا ہے، کہیں باغیچہ بنتا ہے، کہیں لیٹرین اور سنڈاس بنتی ہے، کہیں مندر بنتا ہے اور کہیں اللہ رب العالمین کا گھر بنتا ہے۔ سروے نمبر 1 تھا، گٹ 1 تھا، لیکن مختلف پلاٹ تھے، ان کی نسبت ہونے کی وجہ سے اس زمین کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں یہ بات کہی ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک نصیب ہوتا ہے۔ یہی بات زمین کے سلسلے میں بھی ہے کہ زمینوں کا بھی اپنا نصیب ہوتا ہے۔ زمین کے کسی ٹکڑے، کسی حصے، کسی پلاٹ کے اوپر اللہ کا گھر بنتا ہے، یہ اس زمین کے ٹکڑے کا نصیب ہے۔ اور جس جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی اور عام لوگوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی اور ایک مرتبہ وہاں جماعت ہو گئی، تو یہ جگہ مسجد شرعی ہو گئی اور یہ قیامت تک مسجد رہے گی۔ یہ زمین انمول ہو گئی، پوری دنیا مل کر کے اب اس کو خرید نہیں سکتی اور کوئی اسے بیچ نہیں سکتا۔ تو زمینوں کا بھی اپنا نصیب ہوتا ہے اور نسبت کی وجہ سے اس کی قیمت، اس کی عظمت، اس کے احترام اور اس کی عزت طے کی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے جو جگہ مسجد بن گئی، اب وہاں بغیر اعتکاف کی نیت کیے آپ سو نہیں سکتے، بغیر اعتکاف کی نیت کیے آپ وہاں کھانا پینا نہیں کر سکتے۔ اب یہ جگہ اللہ کا گھر ہے اور مسجد ہے، اسے نماز کے لیے اور تلاوت قرآن کے لیے، ذکر الہی کے لیے، تعلیم دین کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ جگہ کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا ایسا ہے اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے میں، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ میں ڈالنا، اور سوکھی لکڑی کو آگ جس طرح جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، مسجد میں آدمی دنیاوی گفتگو کرے تو اس کے لیے بھی نیکیوں کی تباہی و بربادی اسی طرح ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف نسبت بدلی ہے کہ یہ جب تک اس پہ کوئی تعمیر نہیں تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب اس پر اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا اور اس جگہ کو اللہ کے گھر کی فضیلت ملی، اللہ سے نسبت ہو گئی، تو اس کی حیثیت بڑھ گئی، اس کا مقام بڑھ گیا، اس کے لیے احکامات آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت مسجد کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ اگر دیکھو گے تو آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے۔ ایک وقت آیا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنی پڑی، مدینہ منورہ جانا پڑا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، سیرت اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی فکر کی، سب سے پہلے مسجد کی فکر کی کہ مسجد بننا چاہیے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے جب مکے سے مدینے کا سفر کیا اور 14 دن کا سفر کرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ کے قریب قباء نامی مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر قیام کیا. وہاں کے سردار کلثوم ابن حدم نے آپ کو اپنا مہمان بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کیا تو آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد قباء کی بنیاد ڈالی. یہ وہ مسجد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں بنفس نفیس شرکت کی تھی. قباء مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد آپ نے جب مدینہ جانے کا فیصلہ کیا تو مدینہ منورہ آپ کی ننیحال تھا. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی. تو یہ مدینہ آپ کا ننیحال تھا اور ایک قبیلہ بنو زہرہ جو مدینہ منورہ میں آباد تھا وہ ان کے ماموؤں کا قبیلہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قباء سے آگے کا سفر کیا تو قبیلہ بنو زہرہ کے وہ لوگ جو رشتے میں آپ کے ماموں ہوتے تھے ان کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے یہاں قیام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری منزل آگے. جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کا ہر شخص آپ کی اونٹنی کو روکتا تھا، رکاب پکڑتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ گھر بھی آپ کا ہے، آپ ہمارے یہاں قیام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری اونٹنی کے رکاب چھوڑ دو، دعھا فإنھا مأمورۃ من اللہ، رکاب چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی من جانب اللہ مأمور ہے، اللہ جہاں چاہے گا یہ اونٹنی مجھے وہاں لے کر کے جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اونٹنی چلتی رہی اور ہر آدمی روکتا رہا، پیشکش کرتا رہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے مہمان بنے. کوشش ہوتی رہی لیکن آپ کا یہی کہنا تھا دعھا فإنھا مأمورۃ من اللہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ مأمور ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اونٹنی جب مدینے میں اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہاں ایک کھجور کا ویران سوکھا ہوا اجڑا باغ تھا جہاں لوگوں کی قبریں تھی، مشرکین کی قبریں تھی. یہ اونٹنی وہاں پہنچی اور ایک چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد اونٹنی بیٹھ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے نہیں اترے اس لیے کہ وہاں کسی کا مکان ہی نہیں تھا. اس کے بعد یہ اونٹنی اٹھی اور آپ کو لے کر کے چلی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ گئے. حضور نے وہاں قیام کیا اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ جگہ جہاں اونٹنی پہلے بیٹھی تھی وہ کس کی جگہ ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو ان کے سرپرستوں کے ساتھ بلایا اور بلانے کے بعد یہ بات فرمائی کہ اس جگہ کو ہم خرید کر کے یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں. ان دونوں یتیم بچوں نے اپنے سرپرستوں کی موجودگی میں کہا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے لیے سعادت نیک بختی کی بات ہے، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہماری زمین پر آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، اسے اللہ کی رضا کے لیے قبول فرما لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں یتیموں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں. آپ نے مفت میں وہ زمین نہیں لی، آپ نے اس کی قیمت طے کی اور مارکیٹ میں جو اس کی قیمت تھی وہ طے ہو جانے کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس زمین کی قیمت ادا کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے ہجرت کرنے لگے تھے تو اپنا سارا مال حضور کے ساتھ لے کر کے نکلے تھے. اس زمین کی قیمت ادا کی، اس کے بعد حضور نے وہاں پر مسجد کی تعمیر کی. وہ مسجد جب پہلے بنی تھی تو وہ کھجور کے پتوں کی چھت والی مسجد تھی. تین طرف سے کچی اینٹوں کی 2.5 فٹ کی دیوار بنی تھی اور قبلہ رخ جو ہے اسی اجڑے ہوئے باغ کے کھجور کے تنے لگا کر کے ایسے دیوار کھڑی کی گئی تھی اور اس کے بعد حضور وہاں ایک زمانے تک نماز پڑھتے رہے. بعد میں وہ مسجد پکی بنی تو وہ بھی اس جگہ کا نصیب تھا. آپ اندازہ کرو کہ جس جگہ مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں وہ حصہ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے
علماء نے لکھا ہے کہ یہ کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے. اگرچہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن زمین کا یہ ٹکڑا تمام مسلک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو آپ کے جسم مبارک کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہے، یہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. آپ اندازہ کرو، اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہونے کا شرف اور نسبت حاصل ہے، تو اس کی اتنی عزت، اتنا مقام. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنا گھر مدینے میں پہلے نہیں بنایا. اپنا گھر، اپنا ٹھکانہ بنانے سے پہلے آپ نے مسجد کی فکر کی، اور مسجد نبوی کی تعمیر کی اس طرح کہ بیچ میں ریت بچھی ہوئی تھی، اور 3 سائڈ سے جو ہے کچی اینٹوں کی تھوڑی دیوار تھی، اور اوپر جو ہے کھجور کے چھتوں کی چھت تھی. جب آپ نماز پڑھتے تھے اور کبھی بارش ہوتی تھی تو مسجد نبوی میں کیچڑ ہو جاتا تھا. اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. تو ہماری یہ تاریخ رہی ہے، اسلامی تاریخ، کہ ہم سب سے پہلے مسجد کی فکر کرتے، اور ہمارا یہ ایمان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو، جس شخص کو اللہ کے گھر سے تعلق ہو، اس کا ایک مقام ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد کے کھوٹے ہوتے ہیں، کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور جب انہیں فرصت ملتی ہے مسجد پہنچ جاتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اپنے فرصت کے اوقات کو مسجد میں جا کر نوافل میں گزارنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد والے کہلاتے ہیں، اور جن کو مسجد میں کھوٹے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. مسجد ہماری دینی اور دنیاوی دونوں ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ رحمت اللہ کے گھر پر اترتی ہے اور اللہ کے گھر سے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے. اللہ پاک چاہتے تو جس طرح اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے، اللہ چاہتے تو زمین پر مسجد بھی تعمیر کر دیتے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے جنت بنائی، جہنم بنائی، دونوں کو بھرنے کا وعدہ کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کو لوگ خود بھر دیں گے. جب جہنم بنائی گئی تو اس کو خواہشات سے گھیر دیا گیا، من چاہی چاہتوں سے گھیر دیا گیا، اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ جہنم دیکھو. تو جب وہ جہنم دیکھ کر کے آئے تو کہنے لگے کہ اے اللہ، کوئی بھی وہاں جانا نہیں چاہے گا. لیکن جب خواہشات، چاہتوں سے اور من مانی زندگی سے گھیر دیا گیا تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اب تو سب خود بخود اس میں جائیں گے. جنت بنائی، حضرت جبرائیل کہنے لگے کوئی جانے سے رکے گا نہیں، سب جنت میں جائیں گے. اسے پھر مکارے سے گھیر دیا گیا، یعنی وہ چیزیں جو طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، طبیعت پر گراں گزرتی ہے، ایسی چیزوں سے اللہ کے احکام، حضور کے طریقوں سے گھیر دیا گیا. تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اب تو لوگوں کا جانا مشکل ہو گیا. ظاہر بات ہے، فجر کی نماز کے لیے نرم گرم بستر چھوڑ کر کے اٹھنا اور مسجد جانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اقبال کو کہنا پڑا تھا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. مکارے سے گھیر دیا گیا. جو لوگ مسجد سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے سمجھ لیجئے کہ جنت کی بشارت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کریں گے. آج یہ سنی ہوئی بات ہے، پڑھی ہوئی بات ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم کو اس پر بھروسہ نہیں بیٹھتا. بے دیکھے آج بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب اس ایک کمان کے بقدر جگہ کی قیمت نہیں بن سکتی. جنت اتنی قیمتی. لیکن اللہ پاک جنت ان لوگوں کو عطا کرے گا
جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتے، 17.5 بائی 50 کی جگہ ہے، 17.5 بائی 54 کی جگہ ہے، شاید چوڑائی 17.5 فٹ ہے. قبلہ رخ جو ہے ایسی لمبی پٹی ہے، 17.5 فٹ کی جگہ ہے، مسجد کے لیے ناکافی ہے. لیکن مسجد کی ضرورت ہے، جگہ کی قیمت طے کر کے سودا کر کے جگہ لی جا چکی. بازو کی جو جگہ ہے اس کا سودا چل رہا ہے، وہ جگہ بھی مسجد کی ضرورت کی ہے، اسے لے لینا چاہیے. ظاہر بات ہے آپ کا تعاون رہے گا تو وہ جگہ خریدی جا سکتی ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لوگ بہت بڑی بڑی جگہیں مسجد کے لیے وقف کرتے. آپ اگر ادھر نان گاؤں کے آگے نکلو گے تو دکن میں دور تک آپ چلے جاؤ، بڑی بڑی جگہیں مسجد کے لیے وقف کی گئی. ہمارے شہر میں بہت چھوٹی چھوٹی جگہیں مسجد کو دی جاتی ہے. ایک مزاج بننا چاہیے کہ مسجد کے لیے بڑی جگہ ہو، تاکہ آج نہیں ہمارے آنے والی 25 50 100 سال کی ضرورت وہاں سے پوری ہو جائے. ہم لوگ آج چھوٹی جگہ خرید کر کے مسجد بناتے ہیں. مسجد کشادہ ہونی چاہیے، مسجد بڑی ہونی چاہیے، اور اس امید پر مسجد بنانی چاہیے کہ انشاءاللہ مسلمان اپنے وجود سے، اپنے سجدوں سے اس مسجد کو بھر دیں گے. بازو کی جگہ خریدنی ہے اور یہ آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی، مسجد کے لیے خرید دی گئی، اس جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی، یہ مسجد شرعی کہلائے گی. اور یہ وہ عمل ہے، اس کی اتنی برکت ہے کہ آج مسجد کی تعمیر ہوگی، مسجد مکمل ہوگی، اور انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے مسجد باقاعدہ نماز کے لیے شروع کر دی جائے گی، اور رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ نمازوں کے ساتھ گزرے گا. اس کے لیے تعمیر کے انتظامات ابھی عارضی طور پر پائپ اور پترے کی مسجد بنائی جائے گی. جتنا پترا، جتنا پائپ لگے گا، لوہا لگے گا. حاجی ریاض قریشی صاحب نے مجھے کسی نے بتایا کہ وہ دیں گے مسجد کے لیے. مسجد کی زمین کی خریدی کے لیے بھی ایک بڑی رقم انہوں نے دی ہے. آگے بھی ان کا تعاون رہے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کا تعاون ہو. جو بھی اس مد میں شرکت کرے گا، اللہ کے گھر کے لیے زمین کی خریدی میں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، مسجد تعمیر کی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے. ہمارا ایمان ہے اللہ بھی سچے ہیں، اللہ کی بات بھی سچی ہے، اور ہمارے نبی بھی سچے ہیں، ان کی بات بھی سچی ہے. یہ حدیث پاک میں نہیں ہے کہ جو پوری مسجد تعمیر کرے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے، یہ اجر ہے. نہیں، جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو صدقہ جاریہ ہے. جب اس میں مسجد بن گئی، اب یہ جگہ قیامت تک مسجد رہے گی، اور اس میں باقاعدہ 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی رہے گی. آج جن لوگوں نے تعمیر کی ہے پوری مسجد میں امام سمیت جتنا ثواب ان کو ملے گا، اللہ پاک اتنا ثواب مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے سب کو عطا کرے گا. ظاہر بات ہے اب یہ قیامت تک اجر و ثواب جمع ہوتا رہے گا، یہ اجر و ثواب جمع ہوتا رہے گا. کل قیامت میں اللہ پاک عطا کریں گے. آدمی سوچے گا کاش میں اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اور کمائی مسجد میں لگا دیا ہوتا. نفع کا سودا ہے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے ذمہ داران یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعاون پیش کریں تاکہ بازو کی جگہ بھی خریدی جا سکے اور اس پر جو ہے مسجد کی تعمیر بھی ہو سکے.
بولو کون اپنی ہمت کے مطابق جو ہے مسجد کی تعمیر میں پیسہ دے گا؟ جزاک اللہ. حاجی جمیل